کے فرشتے سلام کرتے ہیں۔ حضرات اب وقت اپنی منزل کو طے کر رہا ہے، جن کے انتظار میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ القریب میں حضرت کو دعوت دوں گا، اس آخری قریب کو میں آپ کے سامنے مدعو کروں گا جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت کے تعارف کے لیے الفاظ خود محتاج ہیں۔ الفاظ یوں سوچتا ہے کہ حضرت کے تعریف میں مجھے استعمال کر لیا جائے۔ حضرت خود جو ہے الفاظ کے محتاج نہیں۔ اگر حضرت کے تعارف کیا جائے مختصر انداز میں، قاطع کفر و دلالت بھی کہا جائے تو کم ہے، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت بھی کہا جائے تو کم ہے، مناظر اہل سنت بھی کہا جائے تو کم ہے، عالم نبیل فاضل جلیل بھی کہا جائے تو کم ہے۔ یار حضور تاج الشریعہ کا کرم ہے، حضرت کو کئی علوم پر جو ہے مہارت تامہ ہے۔ جب حضرات میدان خطابت میں آتے ہیں تو خطابت کے شہسوار نظر آتے ہیں، میدان مناظرے میں آتے ہیں تو شیر مناظرہ نظر آتے ہیں، تصوف میں بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے حضرت امام غزالی کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ مجھ سے میری مراد جو ہے مناظر اہل سنت، قاطع کفر و دلالت، ماہر علم و حکمت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد انصار احمد صاحب قبلہ نظامی۔ میں حضرت کو دعوت دوں گا، قبل اس کے آپ بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ کچھ محلہ بول رہا ہے، کچھ محلہ نہیں بول رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں یہ دو محلہ ہے کیا؟ یار جو بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے سب کا محلہ ایک ہوتا ہے۔ مل کے بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد انصار احمد نظامی۔ نعرہ تکبیر۔ میں حضرت کو اشعار کے ساتھ دعوت کو سخن دوں گا۔ ان کی تقریر طب یار کو بے چین کر دیتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ ان کی تقریر طب یار کو بے چین کر دیتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتے ہیں جو دل پہ گزرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتے ہیں جو دل پہ گزرتی ہے۔ اور کبھی شعلہ کبھی شبنم، شعلہ سمجھتے ہیں آپ کو بولتے ہیں۔ حضرت کی تقریر گستاخ نبی اور گستاخ صحابہ کے لیے شعلہ سے کم نہیں ہے، اور عاشق رسول کے لیے شبنم سے بھی کم نہیں ہے۔ کبھی شعلہ کبھی شبنم، حسین تقریر ہوتی ہے، نبی کے باغیوں کے واسطے شمشیر ہوتی ہے۔ علامہ مولانا مفتی انصار احمد صاحب۔ آپ سنالا اور شبنم ایک ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جلدی کیوں نہیں ہے بھائی؟ ہاں ارے آپ مجھے معلوم ہوتا آپ ہیں تو میں اڑ کے آتا ہے، سر میں آ جاتے ہیں، سر میں ہی آ جاتا۔ منبر نور پہ جلوہ فرما مقدس علماء باوقار، صدر جلسہ، پیر طریقت رہبر شریعت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سید قطب الدین صاحب قبلہ، نقیب اجلاس، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت، آبرو خطابت حضرت علامہ مولانا اکبر رضا صاحب قبلہ، ادیب شہیر، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا نسیم احمد قادری صاحب قبلہ، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان رضا صاحب قبلہ، آبرو خطابت
ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید احمد رضا صاحب قبلہ، نعت خوان مصطفیٰ بلبل باغ رضا حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رضوی، قاری خوش الحان حافظ قرآن حضرت حافظ و قاری تبریز رضا صاحب قبلہ و دیگر معزز سامعین کرام، قابل قدر بڑے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کے سننے والی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلخا شہزادے گلمنقبہ امداد کن۔ غوث اعظم بومن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بنا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنار ہے یا غوث اعظم می ظلم، رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جشن مولائے کائنات وہ خواجہ غریب نواز غوث اعظم مسجد مکاندار محلہ بکیری کے پرچم تلے منعقد ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جتنے نوجوانان اہل سنت اور بزرگ بچے، محلے کی تمام ماں اور بہنیں اس عظیم الشان کانفرنس میں جس طرح کا بھی جن جن احباب نے حصہ لیا ہے، آپ یقین جانیں
मौलाए कायनात की बारगाह नूर में अगर आपकी ये मेहनतें मकबूल हो गई तो दुनिया और आखिरत दोनों में आप कामयाब हो जाएंगे। दामादे रसूल अकरम फातिह खैबर अमीरुल मोमिनीन हजरत सय्यदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह नूर में और साथ ही साथ आपकी आले पाक अताए रसूल ख्वाजाए खाजदा मुईने बेकसा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल मौला की बारगाह आली में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खानदाने गीती पर इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए इन्हीं इंसानों में से अपने कुछ मखसूस बंदों को चुनकर उनके सरों पर नबूवत और रिसालत का ताज सजा दिया, जिनकी तादाद के हवाले से उलमा बयान फरमाते हैं कि 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश तादाद है। हजरत सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत सय्यदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, इन मुक़द्दस उलमाए किराम से आप पूछें तो ये आपको तालीम देंगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जब आप नाम लें तो उनके नाम के बाद अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल करें। मसलन हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है मदीने के ताजदार की, जब बारी आती है वजह कायनात की, जब बारी आती है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तो ये उलमा बयान फरमाते हैं कि आपके नाम शरीफ के बाद भी अलैहिस्सलाम कहना अगरचे जायज है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम शरीफ के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बोलने वाला बोलता है। इसी तरीके से अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तादाद 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश है। सबों के नाम के साथ अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जाने आलमीन की बारी आती है तो एक मखसूस अंदाज होता है बोलने वालों का। वो जब बोलते हैं तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती भाइयों, इसी तरीके से मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम की भी तादाद बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब उन सहाबाए किराम का नाम इन उलमाए किराम लेने का तरीका वो सलीका बताते हैं तो वो कहते हैं जब आप नाम लो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला
عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، ان کا نام لو تو کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کا نام لو تو کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی کا نام لو کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زبیر کا نام لو کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت طلحہ کا نام لو کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لو کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام صحابہ کے نام کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ کہنا، یہ علماء ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت علی کے نام کے بعد بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہنا جائز تو ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب ان کا نام لیا جائے تو اس طریقے سے نام لو، بریلی کے اچھے رضا پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب اپنا اردو اپنا عربی خطبہ ہمیں دیا ہے تو ہم نے اس میں دیکھا سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کی جب باری آتی ہے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب باری آئی حسنین کے بابا کی، جب باری آئی مولائے کائنات کی، جب باری آئی داماد رسول اکرم کی، جب باری آئی فاتح خیبر کی، جب باری آئی حضرت مولا علی کی، تو یوں تعارف کرا کر کے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ہمارے رسالت مفتی انصار صاحب رجوی زندہ باد۔ میرے پیارے میں سوال کیا، اے دھاری دار گنبد میں آرام کرنے والے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت، ہم غلام یہ سمجھنا چاہتے ہیں حضور وجہ کیا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے نام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، اور جب باری آتی ہے سیدہ کے سرتاج کی، جب باری آتی ہے حسنین کے بابا کی، جب باری آتی ہے امام الاولیاء کی، جب باری آتی ہے داماد رسول اکرم کی، جب باری آتی ہے فاتح خیبر مولا علی کی، تو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں کیا جاتا کہا جاتا ہے؟ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، میرے اعلیٰ حضرت عالم تصور میں جواب دیتے ہیں۔ اس جواب کو سننا ہے تو آؤ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جب ہم نے ہسٹری آف اسلام کو دیکھا، تاریخ اسلام کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو ہم نے یہ پایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ کی پیدائش کی خبر آپ کے والد کو دی گئی، آپ کے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو دی گئی، سارے لوگ آئے اور خوشیاں منانے لگے کہ خاندان کا چشم و چراغ تشریف لایا ہے۔ جناب ابو طالب کو خوشیاں دینے لگے، مبارکبادیاں پیش کرنے لگے، اے ابو طالب مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ باپ آئے اور دیکھا اپنے لال کو، چچا آئے دیکھا اپنے بھتیجے کو، رشتہ دار آئے دیکھا حضرت علی کو، سارے بڑے بوڑھے دیکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں یہ خوشی غم میں تبدیل ہو گئی، لوگوں کے چہرے اتر گئے، آنکھیں نم ہو گئی، چہرے پہ علم آ گیا، دل میں غم چھا گیا، لوگ پریشان ہو کر کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ بات یہ تھی کہ بچہ پیدا تو ضرور ہوا تھا، لڑکے کی آمد تو ضرور ہوئی تھی، لیکن بچہ اپنی آنکھ مسلسل بند کیے ہوئے، چہرے علی پہ خاندان کے بڑے بوڑھوں نے نگاہ ڈالی، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے تمام ستاروں نے اپنی چمک چہرے علی پہ ڈال دیا، ایسا لگتا تھا کہ چاند کی چاندنی بھی علی کے چہرے سے چمک کی خیرات مانگ رہی ہے، اتنا حسین و جمیل بیٹا آیا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگ
افسردہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ آنکھ بند کیے ہوا ہے. کسی دایا نے ہلکی سی آواز میں ایک آواز دی کہ ایسا لگتا ہے کہ بچے کی بینائی سلامت نہیں ہے، بچہ مسلسل آنکھ بند کیے ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ بھی صاحب اولاد ہو، اس باپ کے دل سے پوچھو کیا گزر رہا ہوگا کہ بیٹا تو پیدا ضرور ہوا لیکن آنکھیں بند ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پیدائشی نابینا ہے، دیکھنے سے معذور ہے. باپ کا دل حسرت و ارمان کا مزار بن گیا. ماں کے آنکھوں سے آنسو کی قطرات جاری ہو گئے. خاندان کے بڑے بوڑھے دھارے مار کے رونے لگے. لوگ افسردہ ہو گئے. دھیرے دھیرے یہ خبر پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ میرے نبی کو خبر دی گئی. میرے نبی کو خبر دی گئی چچا زاد بھائی دنیا میں تشریف لایا ہے، چچا زاد بھائی کی آمد ہوئی ہے. لیکن غم یہ ہے کہ بچہ مسلسل آنکھیں بند کیے ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے سے معذور ہے. میرے آقا تشریف لائے. جیسے ہی حضور کی آمد ہوئی، آپ کے چچا جناب ابو طالب نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا اور لے کر آئے، نبی کی گود میں علی کو دے دیا. علی نبی کی گود میں آ گئے. اب جیسے ہی سرکار کی گود میں آئے علی، میرے نبی نے علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی اور ارشاد فرماتے ہیں بھائی علی آنکھیں کھولو. بھائی علی آنکھیں کھولو. کہنا تھا کہ علی نے مسکرا کے آنکھیں کھول دی. علی نے مسکرا کے آنکھیں کھول دی. علی آئے دنیا میں. ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. بچہ آنکھ کھولتا ہے تو کسی کی نظر دایا کے چہرے پہ پڑتی ہے، کسی بچے کی نظر ماں کے چہرے پہ پڑتی ہے، کسی بچے کی نظر باپ کے چہرے پہ پڑتی ہے. لیکن قربان جاؤ اس نگاہ پر کہ ان کی نظر جب کھلی ہے تو رسول پاک کے چہرے پہ پڑی ہے، رسول پاک کے چہرے پہ پڑی ہے. اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ چہرہ ہے جو چہرہ کبھی کسی بت کے سامنے نہ گیا، کبھی کسی بت کے سامنے نہ گیا. اور نگاہ کھولی علی نے دنیا میں تو سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا. چہرہ علی ایسا پاکیزہ ہے کہ اس چہرے کے سامنے جب آپ تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی، علی نے آنکھ کھولی، نبی کا چہرہ دیکھا. اور کبھی علی کا چہرہ کسی بت کے سامنے نہ ہوا. اسی لیے حضرت علی کے تعلق سے علماء یہ تخصیص فرما دیا، علماء نے یہ مخصوص کر دیا کہ جب آپ کا نام لو تو وجہ الکریم کہا کرو، وجہ الکریم کہا کرو. میرے پیارے یہ کون علی ہیں؟ یہ کون علی ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں. یہ وہ علی جو امام الاولیاء ہیں. دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں اور جتنے بھی امام ہیں سب اسی در کے گدا ہیں، سب اسی در کے گدا ہیں. آپ اندازہ لگائیں، اس علی کا مقام دیکھیں. کون علی کہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ. سرکار کی گود میں آنکھیں کھولی حضرت علی اور اس کے بعد میرے نبی نے اپنا لعاب دہن شریف نکالا اور علی کے منہ میں ڈال دیا. علی کے منہ میں ڈالا. اب انظار کو کہہ لینے دیا جائے کہ علی دنیا میں آئے، نگاہیں کھولی ہے علی نے، چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور سب سے پہلے جو غذا علی کے حلق میں اتری ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ. بچپن شریف میں ہی حضرت علی کو ان کے والد نے نبی کے حوالے کر دیا تھا. پوری تربیت علی کی نبی کے نگرانی میں ہو رہی ہے. پوری تعلیم و تربیت علی کی نبی فرما رہے ہیں. اسی لیے
علی کی فضیلت میں جب نبی کی زبان کھلتی ہے کم مت کرنا ہے، کم بیشی ہم یہیں سے کر لیتے ہیں، جس کیجیے درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں جب جاتا ہوں تو اپنا اسٹائل آپ تیزی رہو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی وقار، نبی نے مکمل تربیت حضرت علی کی اور جب علی کی فضیلت میں نبی نے اپنی زبان کھولی ہے تو یوں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا یہ کہہ لیا جائے کہ نبی کی گود میں کھیل کے جوان ہوئے ہیں نبی. اب دیکھیے حضرت علی نے نبی کا لعاب دہن شریف سب سے پہلے دنیا میں آ کر کے استعمال کیا. اس لعاب دہن مصطفیٰ کا اثر کیا ہوا حضرت علی پر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک جب 40 برس کی ہوئی، اللہ کے حکم سے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. سرکار اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں کو بلایا اور بلانے کے بعد خورد و نوش کا انتظام کیا. لوگ جب کھا پی کر کے فارغ ہو گئے تو جان عالمین کھڑے ہوئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے خاندان کے بڑے بوڑھوں سنو، اے میرے عزیزوں میرے رشتہ داروں سنو. دنیا کا یہ اصول ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو نفع پہنچاؤ، اور اگر نقصان سے بچانے کی صلاحیت ہے تو پہلے اپنے قریبی لوگوں کو نقصان سے بچاؤ. میرے خاندان کے لوگوں سنو، میں پوری دنیا کو نفع کی سیڑھی چڑھانے کے لیے آیا ہوں اور پوری دنیا کے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے آیا ہوں. دنیا کے عام لوگوں سے مخاطب ہونے سے پہلے ہم تم سے مخاطب ہیں. لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. آقا فرماتے ہیں اچھا یہ بتائیے، اس بات کو کہنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات منوانا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا کہیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آپ نے میرے بچپنے کو دیکھا، میرے نوعمری کو دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، میرے لیل و نہار کو آپ نے دیکھا، میرے زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے ساتھ ہے، تجارتی کاروبار بھی آپ نے دیکھا، آپ نے سارے حالات کو دیکھا ہے. لیکن یہ بتاؤ میرے خاندان کے بڑے بوڑھوں، کبھی کسی موقع پر ہمیں جھوٹ بولتے سنا ہے یا نہیں؟ کسی کے ساتھ دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے یا نہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہوئے سنا ہے یا نہیں؟ سارے خاندان کے بڑے بوڑھے زبان ہو کے بولنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، بچپنا آپ کا ہمارے نگاہوں کے سامنے، نوعمری آپ کی ہمارے نگاہوں کے سامنے، جوانی آپ کی ہم نے دیکھا، لیل و نہار میرے نگاہوں کے سامنے گزر رہے ہیں، تجارتی کاروبار بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن کسی موقع پر کبھی بھی آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. مکہ ہی نہیں پورے عرب میں ہماری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن سبوں کی نگاہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے اوپر مرکوز کر جاتی ہیں اور ہم متفق ہو کر کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پورے عرب شریف میں آپ سے بڑا کوئی امین ہے ہی نہیں، آپ سے بڑا کوئی صادق ہے ہی نہیں. جب میرے نبی نے اپنے کیریکٹر کو اپنے خاندان کے بڑے بوڑھوں سے منوا لیا تو جانے عالمین کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا جب تم ہمیں سچا جانتے ہو تو ایک اعلان تیرے سامنے ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی سچ ہی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے کہا بولیے. آپ فرماتے ہیں سنو، تم مٹی کے سامنے سر جھکاتے ہو، تم پتھر کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تم درختوں کے سامنے سر و سجود ہوتے ہو، تم چاند و سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر پھر اسے خانہ کعبہ میں لے جا کر کے سجاتے ہو. سنو، ایسا تمہارے لیے درست نہیں ہے. تمہارا خدا ہمارا خدا
पूरी कायनात का पैदा करने वाला वो है जिसने हम सबको पैदा किया है। आओ उसकी बारगाह में झुकने के लिए तैयार हो जाओ। लोगों ने कहा किसकी बात करते हो? अरे खुदा है कौन? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने चांद को चांदनी दिया है वो मेरा खुदा है, जिसने सूरज को रोशनी दिया है वो मेरा खुदा है, जिसने समुद्र को बहाया है वो मेरा खुदा है, जिसने हवा में खनक पैदा किया है वो मेरा खुदा है, जिसने हमें तुम्हें जिंदगी दी है वो मेरा खुदा है। लोगों ने कहा ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, इसीलिए हमको यहाँ बुलाया था, हमारा टाइम इसीलिए तूने खराब किया। अरे तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओ। और सबसे पहले उस मुखालफत करने वालों में खानदान का बड़ा करीबी जो था उसी को तारीख में अबू लहब कहा जाता है। मेरे प्यारे खानदान के बड़े बूढ़े बिखर गए और खिलाफ बोलने लगे, सब मजमा मुंतशिर हो गया, इधर उधर लोग जाने लगे। लेकिन उसी नाउमीदी के आलम में, उसी मजमे में एक तरफ एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल नौ उम्र था, टांगे पतली पतली थी, नहीं वो कमजोर था, लेकिन चेहरे पे ऐसी चमक और दमक थी कि जब वो खड़ा हुआ तो सबों की निगाहें उसी बच्चे के तरफ मरकूज कर गई। नन्हा सा बच्चा, 9 उम्र बच्चा उसी महफिल में एक तरफ खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहता है ए नबी, खानदान के बड़े बूढ़ों को जो सबक आप पढ़ा रहे थे इन लोगों ने तो याद करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुनिए मैं भी आप ही के खानदान का चश्मा चराग हूँ, आप ही के खानदान का हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ और आप जो 10 इनको दे रहे थे वो लेने के लिए मैं तैयार हूँ, उस सबक को याद करने के लिए मैं तैयार हूँ। मसीहत ने आवाज दिया था बच्चे संभल के वादा करना, जिस नबी के साथ तुम वादा कर रहे हो इनका रास्ता अमन से लेके जंग के मैदान तक जाएगा, कहां कहां इनका साथ दोगे? तो उस बच्चे ने नौमरी के आलम में ही जवाब दिया था, ए परवरदिगारे आलम, आज तेरी तौफीक से तेरा अली नबी के हाँ में हाँ मिला रहा है, मौला तेरे ही तौफीक से दुनिया देखेगी कि जहां जहां तेरे नबी बुलाएंगे वहां वहां अली जाता हुआ नजर आएगा। और अली ने बचपन में ही वादा कर लिया था और खड़े होकर कहा ए नबी सुनिए, अमन के मैदान में बुलाइएगा तो मुस्कुराता हुआ अली हाजिर हो जाएगा और जंग के मैदान में बुलाइएगा तो जुल्फ़िकार हैदरी को लहराता हुआ अली हाजिर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा। वाह सुभान अल्लाह। अब अली ने बचपन में वादा किया, पूरी जिंदगी अपने वादे पे कायम रहे और ऐसा वादा किया कि अली भी उस वादे को निभाते रहे और अली की औलादें भी उस वादे को निभाती रहे। तारीख उठा के देखिए इस्लाम की, कहां कहां अली ने और कहां कहां आले अली ने इस वादे को निभाया है। सुभान। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आज का ये जलसा आपने उसी अली की एक और औलाद जिसे अताए रसूल ख्वाजाए खादिगां मोइने बेकसां ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से हम जानते हैं, उस बारगाह से भी आपने इस जलसे को मंसूब किया है। उसी दर की भीख लाकर मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में लुटा रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने किस तरीके से नबी के हाँ में हाँ मिलाया। मौर्रिखीन लिखते हैं कि अव्वल इस्लाम लाने वालों में बच्चों में सबसे पहला नाम हजरत अली का, बड़ों में सबसे पहला नाम खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। औरतों में हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है
اور غریبوں میں غلاموں میں حضرت سیدنا زید کا ہے. یہ 4 وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل کیا. سبحان یہ اللہ. حضرت علی کون ہیں؟ پنجتن پاک میں سے ایک حضرت علی ہیں. پنجتن پاک نبی کے گھر کے یہ 5 لوگ جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے. حضرت علی، خاتون جنت، حسن و حسین، یہ کون ہوئے بولو؟ 4 ہوئے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون ہوئے بولو؟ پنجتن پاک. یہ نبی کے گھر والے ہیں. اور ایک اور پنجتن پاک ہیں جو نبی کے در والے ہیں. نبی، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ نبی کے در والے ہیں اور یہ نبی کے گھر والے ہیں. اور سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم اس پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں، اور اس پنجتن پاک کو بھی مانتے ہیں جو نبی کے در والے ہیں. ہم دونوں پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی لیے اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سبحان اللہ. سنیوں مزدے جاں فضا ہے تمہارے لیے. تم دونوں پنجتن پاک کے ماننے والے ہو. در کو بھی ہم مانتے ہیں، گھر والے کو بھی ہم مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے پیارے، نجم اور ناؤ کیوں کہا؟ کیا بات ہے. اس زمانے میں جب گھڑی کا رواج نہ تھا، کشتی پہ سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. مشنری نہیں تھی، سمتیں طے کرنا لوگوں کو بڑا دشوار ہو جاتا تھا. تو اس زمانے میں لوگ علم کے اتنے ماہر ہوا کرتے تھے کہ آسمان پہ چمکنے والے ستارے کو دیکھ کر سمتیں متعین کر لیتے تھے کہ یہ پورب ہے، یہ پچھم ہے، یہ اتر ہے، یہ دکھن ہے. اگر اس کا علم نہ ہو تو رات میں کشتی کو کنارے لگانا بڑا مشکل ہو جایا کرتا تھا. اور جب دن میں وہ سفر کرتے تھے تو سورج کو دیکھ کر کے سمتیں متعین کر لیتے تھے اور وقت کا پتہ بھی لگا لیتے تھے. اگر سورج کا علم ان کو نہ ہو تو پھر انہیں سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو میرے پیارے، ان کے لیے چاند و سورج کا جاننا، اس کے علم کا رکھنا بڑا ضروری ہوا کرتا تھا. اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اے سنیوں سنو، اگر اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے سفر کرنے والے مسافر کے لیے ناؤ بھی ضروری ہے اور ستاروں سے سہارا لینا بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے تم اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو، اپنے ایمان و عقیدے کو سلامت رکھنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے نبی کے آل کی محبت بھی ضروری ہے اور نبی کے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے. نبی کے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت دونوں پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں. بے شک. جو در والے ہیں اسے بھی مانتے ہیں، جو گھر والے ہیں اسے بھی مانتے ہیں. اور ایک جملہ بولوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. قربان جائیے حضرت علی کی عظمت پر، مچل کے کہو سبحان اللہ. قربان جائیے حضرت علی کی عظمت پر کہ حضرت علی کی وہ شان ہے کہ یہ دونوں پنجتن پاک میں علی کا نام ہے. دونوں پنجتن پاک میں علی کا نام ہے. گھر والے جو پنجتن ہیں اس میں بھی حضرت علی ہے اور در والے جو پنجتن پاک ہیں اس میں بھی حضرت علی. بے شک بے شک. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم
کہاں کہاں نبی کا ساتھ دیا ہے، مسل کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات ہے، کفار و مشرکین نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے سرکار کے حجرہ مبارکہ کو گھیرے ہوئے، ایسے نازک گھڑی میں میرے نبی نے علی کو بلایا، زور سے کہو، میرے نبی نے علی کو بلایا اور فرماتے ہیں اے علی، آج کی رات میں ہجرت کر جاؤں گا، مکہ سے مدینہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں سرکار غلام بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں علی، تجھے یہاں رہنا ہے اور میری نیابت کر رہی ہے۔ علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور یہ جتنے ساز و سامان ہیں فلاں فلاں کفار کے جو لوگ تلوار سے گھر گھیرے تھے، ان کی امانتیں سرکار کے حجرے میں رکھی ہوئی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ سامان ہے فلاں فلاں کے، یہ سب فلاں فلاں کو دے دینا، اس کے بعد تم بھی ہجرت کر کے مدینے چلے آنا۔ یہاں پہ رک کر کے میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہوں گا، علی امام الاولیاء تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انسان بھی تو ہیں۔ حضرت علی کو سوال کرنا چاہیے تھا، اے نبی آپ تو ہجرت کر جائیے گا، اور یہ کفار و مشرکین جو تلوار سے آپ کا گھر گھیرے ہوئے، پھر میرا کیا بنے گا؟ آپ مجھے بستر پہ سونے کی دعوت دے رہے ہیں یا مرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ارے آپ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ تلوار سے جو گھر گھیرے ہوئے، میری ایک گردن ہزاروں تلواریں چلیں گی، یہ سونے کی دعوت ہے یا مرنے کی دعوت ہے؟ حضرت علی کو اپنے جان کی فکر کرنی چاہیے، لیکن وہ علی اپنے جان کی فکر کیا کرتے جو بچپن میں ہی تن من دھن نبی کے نام پہ قربان کرنے کا وعدہ کر لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا۔ تاریخ بتاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے باہر نکلے، کفار چاروں طرف سے تلوار سے گھر گھیرے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مشت خاک اٹھائی اور یاسین مقدس کی چند آیتیں کو پڑھ کر ان کفار کے سروں پہ ڈال دیا۔ ڈالنا تھا وہ اندھے ہو گئے، سرکار انہی کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرقہ ہے خارجی، وہ کہتے ہیں کہ کفار کے درمیان سے حضور اس لیے بچ کے نکل گئے کہ کفاروں کو نیند آ گئی تھی۔ میں کہتا ہوں ظالموں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے سونا کفار کو اس رات سونا ہی نہیں تھا، ان کے زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، حضور کو شہید کر دیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ کفار کو نیند آ گئی، قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ قرآن نے تو یہ اعلان کیا ہے اے نبی، آپ نے جو وہ خاک ڈالی تھی ان کفاروں کے سروں پر، وہ آپ نے نہیں، آپ کے رب نے ڈالی تھی، جس سے وہ اندھے ہو گئے تھے اور آپ بحفاظت وہاں سے نکل گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، کفار کھڑے رہے، انتظار کر رہے ہیں، کھڑے ہیں کفار۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت جو دور سے دیکھ رہی تھی اس نے آ کے خبر دی کہ تم کھڑے ہو ان کے انتظار میں، وہ تو نکل گئے اور نکلتے وقت تمہارے سروں پہ دھول ڈال گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنے سروں کو دیکھا تو واقعی سروں پہ ان کے دھول پڑے ہوئے تھے۔ بہرحال کفار نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب کچھ آواز نہ ملی تو ابو جہل آگے بڑھا اور دھکا دے کے دروازے کو توڑا، اندر گیا۔ جیسے ہی اندر گیا تو دیکھا بستر پہ سو رہے۔ آگے بڑھا ابو جہل، چادر ہٹائی تو چہرے نبی نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کا چہرہ سامنے ہے۔ ابو جہل چیختا چلانا شروع کیا، جلدی کرو، جلدی آؤ، تلوار نکالو، گردن اڑاؤ، موقع اچھا ہے۔
जैसे ही दुश्मन आगे बढ़े, हजरत अली बिस्तर से उतर के नीचे आए। अबू जहल ने गिरबान थाम लिया, कहा अरे इतनी जल्दी मेरी निगाहों को धोखा कैसे हो गया? हमने जो चादर हटाई थी, जो चेहरा देखा था, वो तो नबी का चेहरा था, तुम तो अली हो, इतनी जल्दी मेरी निगाहों को धोखा कैसे हो गया? मशीयत आवाज देती है, जालिमों सुनो, अरे जब तक अली नबी के बिस्तर पे थे और नबी की चादर ओढ़ के आराम कर रहे थे, चादर हटाई गई तो नबी का जलवा नजर आ रहा था, चादर हटाई तो नबी का जलवा नजर आया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और जब अली बिस्तर से नीचे आ रहे हैं तो अब हकीकत अली निखर के सामने आ रही है। अब पीछा किस तरीके से सरकार का हो रहा है एक अलग मौजू है। इस वक्त चूंकि मौलाए कायनात की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आपने जलसा किया है, इसलिए उस तरफ कभी किसी और मौके पे गुफ्तगू होगी। सरकार हिजरत फरमा गए, पीछा कैसे हुआ, गारे सौर में कैसे पहुंचे, वो एक अलग मौजू है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से बहुत दिनों के बाद लोगों ने पूछा, अली ये बताइए कि जिस रात सरकार ने हिजरत किया था और आपको बिस्तर पे सुलाया था, नींद आई थी या नहीं? जोर से, नींद आई थी या नहीं? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, सच तो ये है कि जिंदगी में उसी रात चैन से सोया है अली, चैन से सोया है अली, तलवार के साए में चैन की नींद, दुश्मनों के नरगे में चैन की नींद। सुभान अल्लाह। अली ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे फर्ज कर लीजिए आप बेंगलोर जाएं, बेहतरीन 5 स्टार होटल में आपने रूम बुक किया, खाया पिया, जब आराम करने के लिए जा रहे हैं तो आने वाला आया और उसने कहा आराम से सोइएगा, एसी भी है, गाड़ी भी बेहतरीन है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि कल एक सांप को हमने यहीं पे देखा था, मारने की हमने कोशिश की लेकिन पता नहीं कहां चला गया, मिल नहीं पाया। अब बोलो तुझे नींद आएगी? ये इंसान की फितरत है, अपने जान की फिक्र सबको होती है। ए अली कैसी बातें आप कर रहे हैं? दुश्मनों के नरगे में चैन की नींद, तलवार के साए में चैन की नींद, कैसी नींद आई अली? हजरत अली वजाहत करते हैं, वो इसलिए कि जब भी कभी सोता था तो दिल खौफ ज़दा होता था कि पता नहीं सोया रहूं और मौत का फरिश्ता आके कहीं रूह न निकाल ले, इसलिए चैन से सोता नहीं था। थोड़ी देर सोता, फिर उठता, जिक्र अस्कार में लगता और औराज़ो वज़ाइफ में लगता, लेकिन उस रात इसलिए आराम की नींद आई कि यकीन था कि आज मौत का फरिश्ता आ ही नहीं सकता है, आज मौत का फरिश्ता आ ही नहीं सकता है, और उस वक्त तक अली की मौत नहीं हो सकती है जब तक कि अली भी हिजरत करके मदीना ना पहुंच जाए, मदीना ना पहुंच जाए। इसलिए कि नबी ने कहा है, और उस नबी ने कहा है जिनकी जबान से कभी झूठ निकलता ही नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, उस रात चैन की नींद सोया हूँ। सुभान अल्लाह। अली ने अपने बचपन में जो हाँ कहा था, नबी के हाँ में हाँ मिलाया था, कहां कहां साथ दे रहे हैं हजरत अली। मचल के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली की अज़मत और शान देखो, मकामे सहबा में नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दिगर सहाबा ने नमाज असर अदा कर ली और हजरत अली के जानों पे सरकार अपना सरे अक़दस रख के सो रहे हैं। रावी बयान करते हैं कि सो रहे हैं, लेकिन मेरी अकीदत यह कहती है कि नबी सो नहीं रहे थे, बल्कि आंख बंद करके देख रहे थे कि अली करते क्या है, अली करते क्या है। अली के जानों पे सरकार का सरे अक़दस, आंख शरीफ बंद है। सूरज, वो सूरज जो किसी के लिए रुकता नहीं,
मसल मशहूर है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वक्त गुजरता गया, असर की नमाज के कज़ा होने का वक्त करीब से करीब तर होता गया। वो अली जो इमामुल औलिया हैं, वो अली जिनके बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, वो अली जिनकी शरीके हयात जन्नती खवातीन की सरदार हैं, वो अली नमाज के कितने पाबंद रहे होंगे, कैसी अकीदत व मोहब्बत नमाज से रही होगी। सूरज डूब रहा है, अली सोच रहे हैं करें तो क्या करें, और नबी आंख बंद करके देख रहे हैं अली करता क्या है, अली करता क्या है। अब अली सोच रहे हैं उठता हूं तो सरकार को तकलीफ होगी, सरकार को तकलीफ होगी, और बैठा रहता हूं तो नमाज कज़ा होगी। अब क्या करें। उलमा बयान फरमाते हैं मामला ये था कि अली ने यह फैसला कर लिया था कि एक तरफ नमाज है, दूसरी तरफ नबी की मोहब्बत है, दूसरे तरफ नबी की मोहब्बत है, और नबी की मोहब्बत को ही ईमान कहते हैं, नबी की मोहब्बत को ही ईमान कहते हैं। ईमान ही नहीं, आला हजरत कहते हैं नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, जान है इश्क़े मुस्तफा। रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अब अली ने देखा एक तरफ ईमान है, एक तरफ इबादत है, और इबादत और ईमान में ज्यादा मुकद्दम कौन है, इबादत नहीं ईमान है। अरे जब ईमान है तब तो नमाज है, जब तो रोजे हैं, जब तो हज है, जब तो ज़कात है। आज ये बदअकीदे जो घूमते हैं नमाज करते हुए, मैं ये कहता हूँ इनके ऊपर अभी नमाज फर्ज ही नहीं है, इनके ऊपर ईमान फर्ज है। इनके ऊपर क्या है बोलो, ईमान फर्ज है। हजरत अली ने देखा एक तरफ इबादत है, दूसरे तरफ ईमान है, अब किया तो क्या किया जाए। हजरत अली ने देखा कि अगर इबादत छूटती है तो उसके लिए कज़ा करने का भी हुक्म है, कज़ा कर लिया जाएगा, लेकिन नबी की मोहब्बत का दामन छूट गया तो ईमान ही न रहेगा। हजरत अली बैठे रहे, लेकिन हजरत अली की आंखों में आंसू के कतरात जो गर्दिश कर रहे थे, वो आंसू भी बेचैन थे कि आज बड़ा अच्छा मौका है। अब तक तो अली की आंखों में रहता था, अली की आंखों में रहता था, और कभी छलकता था तो जमीन पे जाता था, लेकिन आज मौका इतना अच्छा है कि अली की आंख से अगर छलकेंगे तो नबी के रुखसार पे जाने का मौका मिलेगा, नबी के रुखसार पे जाने का मौका मिलेगा। आंसू छलक गए अली की आंख से और नबी के रुखसार पे आ गए। अली की आंख से आंसू निकला, नबी के रुखसार पे आ गया। नबी ने चश्माने करम खोल दिए और फरमाते हैं अली, चेहरे पे अलम कैसा, दिल में गम कैसा, आंखों में नम कैसा, रोने का सबब क्या है अली। हजरत अली दस्तबस्ता अर्ज करते हैं सरकार आपने नमाज़े असर पढ़ ली थी। अली ने नमाज़े असर अभी न पढ़ा था, हुजूर सूरज डूब गया है, सूरज डूब गया है, मेरे असर की नमाज कज़ा हो गई है। आका फरमाते हैं अली उठाया क्यों नहीं, उठाया क्यों नहीं। कहा मेरे आका आपकी मोहब्बत ने, आपकी मोहब्बत जो मेरे दिल में है, मुझे गवारा न हुआ कि आपको उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ये कहा होगा अली सुन, आज अगर तेरी नमाज छूट गई तो दुनिया कहेगी कि नबी की मोहब्बत ने नमाज कज़ा करा दी, नबी की मोहब्बत ने नमाज कज़ा करा। अली सुन, नबी की मोहब्बत नमाज कज़ा नहीं कराती, नमाज अदा पढ़वाती है, नमाज अदा पढ़वाती है। हजरत अली ने ये कहा होगा सरकार वो कैसे, कहा चाहे सूरज को पलटाना पड़े, नमाज कज़ा नहीं, नमाज तुम अदा पढ़ोगे। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, बारगाह मौला में सरकार ने अर्ज किया परवरदिगार तेरा बंदा अली
تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ مولا نماز عصر چھوٹ گئی، سورج کو پلٹا دے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سورج پلٹ آیا، سورج پلٹ آیا۔ اور جانتے ہو، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، زمین گول ہے۔ سورج جب اس طرف ہو تو ادھر اجالا اور ادھر اندھیرا، اور جب سورج ادھر چلا جائے تو ادھر سویرا ادھر اندھیرا۔ حضرت علی کے لیے نبی نے جب سورج کو پلٹایا، سورج ادھر گیا تھا تو ادھر اجالا ہو گیا تھا، ادھر اندھیرا۔ جب سورج ادھر آیا تو ادھر اجالا ادھر اندھیرا، سارا سسٹم الٹ پلٹ ہو گیا، سارا سسٹم الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کو اللہ نے محتاج نہیں، مختار بنا کر کے مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ مختار نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ الٹے پاؤں کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ الٹا پاؤں پلٹنا مطلب آپ جا رہے ہیں، آپ کو میں نے کہا رمضان بھائی ادھر آئیے، عرب صاحب ادھر آئیے، مسلم بھائی ادھر آئیے، قاسم بھائی ادھر آئیے۔ آپ نے میری آواز سنی اور اس کے بعد پھر آپ آئے، تو یہ آواز پہ آنا ہوا۔ اور الٹے پاؤں پلٹنا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ آئیے، آپ قدم بڑھا رہے تھے اور یہ بڑھتا ہوا قدم کو آپ نے پیچھے کر دیا، اس بڑھتے ہوئے قدم کو آپ نے پیچھے کر دیا۔ اسے کہتے ہیں الٹے پاؤں پلٹنا، الٹے پاؤں پلٹنا۔ سورج ڈوب رہا ہے، اب نبی نے اشارہ کیا، سورج رکا ایک لمحے کے لیے نہیں، جیسے ہی جا رہا تھا الٹے قدم پلٹ گیا، الٹے قدم پلٹ گیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سورج پلٹ گیا۔ حضرت علی سے نبی نے فرمایا علی عصر کی نماز پڑھ لو۔ اچھا ایک بات اور، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبح 7:30 بجے ہم لوگوں کو کالج جانا رہتا ہے، وقت انتظار نہیں کرتا، فوراً ریڈی ہو کر کے صبح 7 بجے حضرت دادا کلامی عربی کالج یہ تمام پروفیسران حضرات پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہمارے پرنسپل صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری غلام حسین شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ بھی آتے ہیں۔ سارے اساتذہ وقت پہ پہنچنا ہے، ہمیں وقت کا خیال کرنا ہے، وقت ہمارا خیال نہیں کرتا۔ اگر آپ یوں بیٹھے رہے تو 7:30 نہیں 10:30 بھی بج جائیں گے، آپ کو بیٹھے بیٹھے پتہ بھی نہ چلے گا۔ سورج اپنی منزل کو طے کرتا ہی رہتا ہے۔ سورج پلٹا مقام صحابہ میں، حضرت علی نماز عصر پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا عالم تصور میں سورج سے، سورج اب ڈوبے گا کب؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اب ڈوبے گا کب؟ آدھا گھنٹہ میں یا 1 گھنٹہ میں یا 5 منٹ میں؟ سورج نے جواب دیا انذار اب تو میری مرضی کچھ ہے ہی نہیں۔ زور سے کیا مطلب کب ڈوبو گے؟ اب میں دیکھ رہا ہوں امام الاولیاء نماز کب ختم کریں گے، کب ختم کریں گے؟ اس لیے کہ آج اور دن میں نکلتا تھا کائنات کے لیے، آج نکلا ہوں مولائے کائنات کے لیے، مولائے کائنات کے لیے، آج علی کے لیے میں نکلا ہوں۔ اب جب تک علی نماز عصر پوری نہیں کر لیتے میں ڈوبنے والا نہیں۔ اور دن نکلتا تھا سبھی کے لیے، آج نکلا ہوں صرف علی کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, मौला अली मुश्किल कुशा। हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये 5 मिनट में पढ़ लेंगे तो 5 ही मिनट में गुरूब हो जाऊंगा, आधा घंटा में पढ़ेंगे तो आधा घंटा में डूबूंगा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने नमाज असर अदा की और सूरज फिर जहां डूबा था वहीं जाके डूब गया। यह है मौला अली मुश्किल कुशा की शान। मिसले नबी की बात तो रहने दो मुनकिरो, कोई अली दिखा दो, अली मुश्किल अली मुर्तजा के बाद, कोई अली दिखा दो, अली मुर्तजा के बाद। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हजरत अली मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी तालीम और तरबियत दी है हजरत अली को। अल्लाह अल्लाह फैसला करते थे। एक चलते चलते एक बात कह दूं, 2-4 मिनट में तकरीर खत्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह निराला फैसला, जो फैसला दुनिया में कोई मुफ्ती न कर सके, जो फैसला कोई काजी न कर सके, जो फैसला कोई हाकिम न कर सके, उस फैसले को मिनटों में हजरत अली कर दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा का जिक्र है, 2 औरतें आपस में झगड़ने लगी। मामला ये था कि वो दोनों औरत एक कमरे में थी और दोनों को दर्द ज़िह बैक वक्त हुआ और बच्चा जब पैदा हुआ तो दोनों पे गशी तारी हो गई, दोनों बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो एक लड़का था, एक लड़की थी। अब दोनों में झगड़े होने लगे। एक ने कहा मेरा लड़का है, दूसरे ने कहा नहीं मेरा लड़का है। अब दोनों में जब लड़ाई शुरू हो गई, उस वक्त के मुफ्तियाने किराम के पास ये गए। सबों ने कहा तुम दलील पेश करो, गवाह पेश करो, गवाह लाओ तब कोई फैसला किया जाएगा। वो औरतें परेशान हो गई, गवाह हम लाएं तो कहां से लाएं? अरे कमरे में तो हमारे सिवा कोई तीसरा था ही नहीं, अब गवाह हम कैसे लाएंगे? ये फैसला कैसे होगा? एक औरत ने उससे कहा सुनो, जिसका फैसला कहीं नहीं होता उसके फैसला मुश्किल कुशा किया करते हैं, मौला अली किया करते हैं, हैदर कर्रार किया करते हैं। ये दोनों खातून चौथे खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में हाजिर होती हैं। होने के बाद कहा ए अली, मुश्किल कुशा आप हैं, परेशानी दूर करने वाले आप हैं, दामाद पैगंबर आप हैं, हसनैन के बाबा आप हैं, फातिमा ज़हरा के सरताज आप हैं। ए अली, आपके दर से कभी कोई शायर वापस न गया है। अली एक फरियाद लेकर हम दोनों भी आपकी बारगाह में आए हैं। मौला अली फरमाते हैं बोलो किस मकसद के तहत आना हुआ? उन औरतों ने कहा हम दोनों हमल से थे, दर्दे से दोनों को बैक वक्त शुरू हुआ और हम एक बड़े से घर में दोनों थे और बैक वक्त हम दोनों को बच्चे पैदा हुए, लेकिन उस वक्त हमारे ऊपर गशी तारी हो गया, हम बेहोश हो गए। जब आंखें खुली तो एक लड़का था, एक लड़की थी। अब दोनों में हमारे झगड़ा शुरू हो गया। कोई लड़की लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा दावा है कि बेटा मेरा है, मेरी ये बहन कह रही है कि नहीं बेटा मेरा है। अली फैसला आप फरमा दीजिए। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं कि गवाह पेश करो, चल के गवाह पेश करो। औरतों ने कहा अली, अगर गवाह मेरे पास मौजूद होता तो आपके पास आने की जरूरत ही क्या थी? इसीलिए तो आए हैं कि फैसला कोई कर नहीं पा रहा है, हमारे पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली की ज़हानत देखो, हजरत अली का इल्मी मकाम देखो, हजरत अली की फिक्र देखिए, हजरत अली की दानाई देखिए, हजरत अली के फैसला करने का अंदाज देखिए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं दोनों यहाँ ठहर जा। वो दोनों ठहर गई। आप हुजरे में गए और जाने के बाद एक प्याला लेकर के आए और लाने के बाद उन दोनों खातून में से एक से कहा सुन ये प्याला ले जा, पर्दे में चली जा, इस प्याले में अपना दूध निकाल करके ला। जब वो खातून दूध लेकर के आई, जहां तक वो दूध थे आपने उस पे निशान लगा दी और उस दूध को दूसरे प्याले में रखा और फिर खाली करके दूसरे को दिया। कहा इसी मिकदार के मुताबिक
تو بھی دودھ لے کر کے آ۔ وہ بھی گئی دودھ لے کر کے آئی۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا اس دونوں دودھ کو وزن کیا جائے۔ جب وزن کیا گیا، اس نے جب اس وزن کی مقدار بتا دی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس دونوں خاتون میں سے ایک سے فرماتے ہیں سن تیری بیٹی ہے تو بیٹی لے کے جا، اور دوسرے سے کہا تیرا بیٹا ہے تو بیٹا لے کر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں خاتون کھڑی ہو گئی، علی کیسا فیصلہ ہے یہ؟ کیا ثبوت ہے کہ میری بیٹی ہے اور کیا ثبوت ہے کہ اس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سنیں خاتون، یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا ہے۔ ایک خاتون نے کہا اے علی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرا نام قرآن میں لکھا ہے کہ میرا بیٹا ہے؟ اور دوسری نے کہا کیا میرا نام لکھا ہے کہ میری بیٹی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سن، قرآن میں فردن فردن سب کا نام نہیں لکھا ہوا، قرآن میں ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے، ایک طریقہ بیان کر دیا گیا ہے، اسی ضابطے کے تحت مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے۔ عورتوں نے کہا وہ کون سا استخراج، کون سے مسئلے کو آپ نے کیسے استخراج کیا ہے؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں سن، ہم نے قرآن میں جب پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا اللہ تبارک و تعالی جب ایک باپ کے میراث کے تقسیم کرنے کا بیان فرمایا ہے تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں کہ بیٹا کو ڈبل حصہ دیا جائے، بیٹی کو سنگل حصہ دیا جائے۔ میں نے اسی پہ قیاس کرتے ہوئے یہ دیکھ لیا کہ جب تم دونوں کے دودھ کو منگایا گیا مقدار دونوں کے برابر تھے، لیکن جب اس کو وزن کیا گیا تو ایک میں وزن زیادہ ہے دوسرے میں وزن کم ہے۔ ہم نے یہیں سے یہ فیصلہ کر لیا جو پروردگار عالم بیٹا کے لیے ڈبل حصہ رکھا ہے، بیٹی کے لیے سنگل حصہ رکھا ہے، جو دودھ کے وزن جس دودھ میں وزن کم ہے وہ بیٹی کے ماں کا ہے، جس میں وزن زیادہ ہے وہ بیٹے کی ماں کا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تیرا بیٹا ہے تو لے جا اور تیری بیٹی ہے تو لے جا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ فیصلہ 1400 برس پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، ریسرچ کا زمانہ آیا، دنیا پڑھ لکھ کے ترقی یافتہ ہو گئی۔ اب دنیا کے کوئی بھی انسان کسی کی بات پہ اندھی تقلید نہیں کرتے۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، لوگ ریسرچ سے گزرتے ہیں، اس کے بعد کسی کی بات کو مانا کرتے ہیں۔ ہر آدمی تحقیق چاہتا ہے، ریسرچ کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اس بتائے ہوئے واقعے کو جب آپ آج کا سائنٹسٹ پڑھا تو پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا یہ کیسا فیصلہ کیا علی نے؟ کیا بیٹا کے ماں کے دودھ میں وزن کم زیادہ ہوتا ہے اور بیٹی کے ماں کے دودھ میں وزن کم ہوتا ہے؟ جب اس پہ ریسرچ کیا ہے آج کے دنیا داروں نے تو دیکھ کے حیران و شستر رہ گئے کہ وہر علی، وہر نگاہ علی۔ آج مشینری کا زمانہ ہے، لوگ ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ بیٹی کے ماں کے دودھ میں پروٹین کم ہوتا ہے اور بیٹا کے ماں کے دودھ میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے۔ آج مشینری بتا رہی ہے، کل مولا علی بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی انظار احمد صاحب۔ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ حضرت علی کے دور خلافت میں کچھ منافقین نے حضور کے علم غیب پہ انگلی اٹھائی اور انہی کی اعلیٰ اولاد آج بھی سرکار کے علم غیب پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب سرکار کے علم غیب پہ انگلی اٹھائی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور منبر شریف سے آپ نے اعلان کیا جن لوگوں کو میرے نبی کے علم کے تعلق سے اعتراض ہے، علم غیب مصطفیٰ پہ کوئی انگشت نمائی کر رہا ہے تو سنو، آؤ علی سے اس وقت سوال کرو، ابھی سے لے کے قیامت تک جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو،
علی یہیں بیٹھے بیٹھے تمہارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ کسی کی جرات نہ ہوئی سوال کرنے کی۔ نماز کے بعد آپ کے دوستوں نے کہا علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ حضرت علی کہتے ہیں سرکار کا جب وصال ظاہری ہوا، جان عالمین کو غسل دینے کا مجھے موقع ملا۔ کہتے ہیں سرکار کے جسم اقدس پہ جو پانی شریف تھے کپڑے سے میں نے خشک کیا، ایک قطرہ سرکار کے چشمان کرم پہ پلک پہ رکا ہوا تھا۔ حضور کا غسالہ شریف آپ کے آنکھ شریف کی پلک پہ رکا ہے، ان قریب تھا کہ وہ ڈھلک کے نیچے آتا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری عقیدت نے آگے بڑھ کے اس سرکار کے ایک قطرہ غسالہ شریف کو میں نے اپنے ہونٹوں سے لے کے پی لیا۔ علی کہتے ہیں وہ سرکار کا غسالہ جیسے جیسے میرے حلق سے اترتا گیا، پوری کائنات میری نگاہوں میں روشن ہوتی چلی۔ سبحان اللہ بے شک، یہ حضور کے غسالہ شریف سبحان اللہ۔ بے شک، حضرت علی کہتے ہیں میرا جو علم ہے یہ نبی کے غسالہ شریف کے اس ایک قطرے کی برکت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غسالہ شریف کا یہ عالم، علی کا علم ایسا سبحان اللہ، سرکار کے غسالہ شریف کو کوئی بیمار پی لے شفا مل جائے، کمزور پی لے توانائی آ جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ موزۃ من موزات النبی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جن کے طلبے کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جانے تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت، تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت، تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت، شہر یانے علم تاجدار حرم، شہر یانے علم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام تیرا جودو کس نے دیکھا نہیں، تیرا لطف و عطا کس پہ برسا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا چرچا نہیں، میرا دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت، لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، لاکھوں سلام سیدی
اختر بھی ہو زمزمہ خارزہ مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ جس نے یہ محفل سجایا جس نے ذکر حق سنایا اور جو سننے کو آیا سب پہ ہو